میں پنجاب سے ہوں، پنجابی ہونے کی بنا پر مجھے فخر ہے، نہ کوئی کمپلیکس ہے۔ پنجابیت کے حوالے سے میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ ہی لکھا ہے۔ اب بھی میں پنجابیت کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، کچھ حقائق ہیں جو سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی اور بنیادی بات، پنجاب روادار ہے۔ انڈیا کی تقسیم سے پہلے برٹش کا پورا دور پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت رہی۔ یونینسٹ پارٹی مسلم لیگ کی طرح فرقہ وارانہ نہیں تھی، ڈیموکریٹک تھی۔ اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شہری یونینسٹ پارٹی کا ممبر بن سکتا تھا۔ پنجاب میں وطنیت ہے۔ پنجاب نے سب سے آخر میں فرقہ وارانہ نظریہ، دو قومی نظریہ کو قبول کیا، اور اس وقت کیا جب انڈیا تقسیم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ پنجاب کے وزیر اعظم، اب جن کو ہم وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں، اس وقت وزرائے اعظم کہتے تھے ان کو۔ تو پنجاب کے وزیر اعظم خضر یا ٹوانا نے استعفیٰ دیا اور کہا کہ لو بنا لو پاکستان، یعنی نہ چاہتے ہوئے۔ نمبر 3، مذہب کی بنیاد پر پاکستان بنانے کا شوق سب سے زیادہ بنگالیوں اور اس کے بعد سندھیوں کو تھا۔ یہی بنگالی جو اب بنگلہ دیش بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے انڈیا میں سب سے پہلے فرقہ وارانہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ انڈیا کو تقسیم کرانے کا کریڈٹ کہہ لیں، یہ بنگالیوں کو دیا جاتا ہے۔ بنگالیوں کے بعد سندھیوں کا کردار ہے۔ سندھیوں نے سب سے پہلے اکتوبر 1938 میں قرارداد پاس کی کہ ہم مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، پنجاب تقسیم سے پہلے بھی بڑا صوبہ تھا، اور تقسیم کے باوجود اب پاکستان میں بھی بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب کی زمینیں زرخیز ہیں۔ پنجاب میں نسبتاً خوشحالی ہے۔ یہ پنجاب کا کوئی جرم نہیں ہے۔ نمبر 5، جب سے پاکستان بنا ہے، بڑا صوبہ ہونے کی بنا پر پنجاب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، پنجاب کو گالی دی جا رہی ہے، اور اب تو بلوچستان سے پنجابیوں کی لاشیں آ رہی ہیں، اور یہ لاشیں اٹھا اٹھا کر پنجابی تھک گئے ہیں۔ نمبر 6، جس طرح پنجابی انڈیا کے ساتھ تھے، انڈیا کو تقسیم نہیں کرانا چاہتے تھے، تقسیم کے بعد، پاکستان بن جانے کے بعد، پنجابیوں نے پاکستان کو اون کیا ہے۔ پاکستانیت کا سب سے زیادہ بوجھ اب تک پنجابیوں نے اٹھایا ہے۔ آخری بات،